بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت طعام۔ اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے ہوئے دراہم میں سے 10 درہم حضرت علی کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینے چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ یعنی حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو حضور نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا اور ارشاد فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سب صحابہ کرام نے کھانا کھایا، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ تناول فرما لیا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے، پھر گھر سے باہر نکل کر دروازے کے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی، اللہ عز و جل تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ میں تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ شہزادی کونین والدہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کے نکاح کے متعلق مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا مضمون کلام ملاحظہ فرمائیے اور نصیحت کے مدنی پھول چنیے۔ گوشے دل سے مومنو سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا۔ 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی۔ عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلاً کہا۔ پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سنِ ہجرت شاہ عرب۔ پھر مدینے میں ہوا اعلان اعظم، ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام۔ اس خبر سے شور برپا ہو گیا، کوچہ و بازار میں گل سا مچا۔ آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں بچی کا نکاح۔ خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ ایک جانب ہے ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر، ہر طرف اصحاب و انصار ہیں، درمیان میں احمد و مختار ہیں۔ سامنے نوشہ علی المرتضیٰ حیدر کرار شاہ لافتح۔ آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر۔ 400 مسقال چاندی مہر تھا، وزن جس کا 150 تولہ ہوا۔ بعد میں خرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام۔ ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی اور ہر ایک نے مبارکباد دی۔ گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئی، والدہ کی یاد میں رونے لگی۔ دی تسلی احمد مختار نے اور فرمایا شہ ابرار نے، موقع و سسرال میں اعلیٰ ہو تم، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، اور شوہر اولیاء کے پیشوا، باپ تمہارے امام الانبیاء۔ تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، ماہ ذی الحجہ میں جب رخصتی ہوئی۔ کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے بے گما، جس میں تھی 10 اور جو کی روٹیاں، اور یہ دعوت سنت اسلام ہے، اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے، اور بری رسموں سے بچنا چاہیے، سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، شادیاں تو بہت ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی،
لیکن ایسی سادہ مگر عظیم الشان رسم نکاح و بیاہ صرف محبوبین خدا اور مقربین مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ تکلف یعنی ظاہرداری نام کا نہیں، لیکن رشک ہر مسلمان کو آتا ہے۔ دھوم دھام کا کوئی عطا پتہ نہیں، لیکن چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ ناموری کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ڈنکے چار دانگے عالم بج رہی ہیں۔ یہ بات بالکل نہیں کہ یہ شادی دھوم دھام سے نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اگر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں بلکہ صرف اپنے غلاموں کو ہی اشارہ کر دیتے تو اس کی مثل و ہمسری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ لیکن ولی امت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور بے تکلفی کو سنت بنایا تاکہ امت پریشانی اور قرضوں کے بوجھ تلے نہ دبے۔ اسی جانب حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ نے بھی توجہ دلائی۔ چنانچہ شادی بیاہ کی اسلامی رسمیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 54 پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے حضرت خاتون جنت شہزادی اسلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ۔ یقین کرو کہ ہماری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ میری لخت جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو اور صحابہ کرام علیہ الرحمۃ والرضوان سے اس کے لیے چندہ وغیرہ کے لیے حکم فرما دیا جاتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ موجود تھا، جو ایک جنگ کے لیے 900 اونٹ اور 900 اشرفیاں حاضر کر دیتے تھے۔ لیکن چونکہ منشا یعنی مقصد یہ تھا کہ قیامت تک یہ شادی مسلمانوں کے لیے نمونہ بن جائے، اس لیے نہایت سادگی سے یہ اسلامی رسمیں ادا کی گئیں۔ لہٰذا مسلمانوں، اولاً تو اپنی بیاہ بارات سے ساری حرام رسمیں نکال ڈالو۔ باجے، آتش بازی، عورتوں کے گانے، میراثی ڈوم وغیرہ کے گیت، رنڈیوں، عورتوں کے ناچ، عورتوں اور مردوں کا میل جول، پھول پتی کا لٹانا، ایک دم اللہ عز و جل کا نام لے کر مٹا دو۔ اب رہی فضول خرچی کی رسمیں، ان کو یا تو بند ہی کر دو، اگر بند نہ کر سکو تو ان کے لیے ایسی حد مقرر کر دو جس سے فضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربادی نہ ہو، جنہیں امیر و غریب سب سے تکلف پورا کر سکیں، لہٰذا سب بے تکلف پورا کر سکیں۔ لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے نکاح کی رسم ادا ہونی چاہیے۔ دلہا دلہن نکاح سے پہلے ابٹن یا خوشبو کا استعمال کریں، مگر مہندی اور تیل لگانے اور ابٹن کی رسم بند کر دی جائے، یعنی گانا باجا، عورتوں کا جمع ہونا بند کر دو۔ اب اگر بارات شہر میں ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کر بارات کا مجمع دولہا کے گھر جمع ہو اور دلہن والے لوگ دلہن کے گھر جمع ہو۔ دلہن کے یہاں اس وقت نعت خوانی یا وعظ یا درود شریف کی مجلس گرم ہو، ادھر دلہا کو لے کر پیدل یا سوار کر کے اس طرح بارات کا جلوس روانہ ہو، آگے آگے عمدہ نعت خوانی ہوتی جائے، تمام بازاروں میں یہ جلوس نکالا جائے۔ جب یہ بارات دلہن کے گھر پہنچے تو دلہن والے اس بارات کو کسی قسم کی روٹی یا کھانا ہرگز نہ دیں، کیونکہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے کوئی کھانا نہ دیا۔ غرض یہ کہ لڑکی والے کے گھر کھانا نہ ہو، بلکہ پان یا خالی چائے سے تواضع کر دی جائے، پھر عمدہ طریقے سے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے۔ اگر نکاح مسجد میں ہو تو اور بھی اچھا ہے، نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے، اور اگر لڑکی کے گھر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نکاح ہوتے ہی باراتی لوگ واپس ہو جائیں، یہ تمام کام عصر سے پہلے ہو جائیں اور بعد مغرب کو دلہن کو رخصت کر دیا جائے، خواہ رخصت ٹانگے میں ہو یا ڈولی وغیرہ میں، مگر اس پر کسی قسم کا نچھاور اور بکھیر بالکل نہ ہو کہ بکھیر کرنے میں پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نکاح کے وقت خرمے یعنی کھجوریں یا چھوارے لٹانا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔